والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وكريمنا ونبينا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مشکات شریف کی حدیث پاک کا درس چل رہا ہے. مشکات شریف باب و اس بات عذاب القبر، عذاب قبر کا ثبوت کا بیان، اور اس کی ہے فصل ثانی، دوسری فصل کی آخری حدیث ہے. یہ حدیث پاک حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيُسَلَّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ 99 تنینا. میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کافر پر قبر میں، اس کی قبر میں 99 سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے، اللہ ایمان پر خاتمہ فرمائے. یہ وہ کافر ہے، چاہا تو سارے زندگی کافر رہا اور کافر مرا، اس کا بھی انجام یہ ہوگا جو آپ نے سنا. اور چاہے تو سارے زندگی مسلمان رہا، لیکن موت کے وقت اگر ایمان چلا گیا، اللہ نہ کرے معاذ اللہ العیاذ باللہ، اور کافر ہو کر مرا، تو بھی اس کو یہ وعید جو آپ سن رہے ہیں کہ 99 اژدہے اور سانپ اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا. پھر حضور فرماتے ہیں کہ تن حسو و تن دغو حتیٰ تقوم الساعہ، قیامت تک وہ سانپ اس کو نوچتے اور ڈستے رہیں گے. مسلسل قیامت جب تک نہیں آئے گی وہ کاٹتے رہیں گے، ڈستے رہیں گے. اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں وہ سانپ جو ہوگا اس کی مطلب کتنا خطرناک ہوگا وہ سنیں آپ. فرمایا کہ لو انا تنینا منہا نفخا بِأَرْضٍ مَا أَنبَتَتْ خَضِرًا. میرے حضور فرماتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک سانپ بھی زمین میں پھونک مار دے، ایک سانپ بھی اگر ان 99 سانپوں میں سے زمین میں پھونک دے تو زمین کبھی سبزہ نہ اگائے. اتنا خطرناک ہے اس کا زہر، اس کی گرمی کی شدت. اگر زمین کے اوپر آ کر کے وہ سانپ پھونک مار دے تو زمین اس کی مطلب تپش کی وجہ سے بنجر ہو جائے. اس کی اتنی گرمی کی شدت ہے، اس کا زہر اتنا خطرناک ہے کہ زمین سبزہ نہیں اگائے گی. جیسے کہ آج اگر کوئی ایٹم بم کسی زمین پر گرا دیا جائے نا، جو خطرناک ہوتے ہیں، تو وہاں پھر ہریالی نہیں پیدا ہوتی ہے، پک جاتی ہے زمین. تو اس سانپ کا حال یہ ہے، اتنا خطرناک ہے. اب اس بندے کو ڈسے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا، ذرا غور کرے میرے عزیز. اس لیے میرے پیارے ہمیشہ رب العالمین کی بارگاہ میں بس اللہ ایمان ہمارا سلامت رکھنا، ایمان پر موت دینا. خدا کی قسم ایمان پر خاتمہ ہوا تو ہی کامیابی ہے. بچنے کا راستہ ہے، بہت راستے مل جائیں گے بچنے کے، لیکن اگر ایمان چلا گیا پھر سارے راستے نجات کے بندی ہو جاتے، پھر کوئی چانس ہی نہیں ہے نجات کا. ایمان پر خاتمہ اگر نہ ہوا تو اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. اسی لیے ہمارے صحابہ، اسلاف، محدثین، اولیاء، مشائخ ایک ہی ٹینشن میں رہتے تھے، دن و رات ایک ہی دعا، مولا ایمان کے ساتھ رخصت کرنا. میرے غوث پاک سرکار آپ دیکھیں نا یار، کتنے بڑے ولی ہیں یار. غوث پاک سرکار اللہ کے محبوب سبحانی ہیں. عید کا دن تھا، سنا ہوگا یہ بات آپ نے سنی ہوگی. عید کا دن تھا، لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور خوشی خوشی لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. غوث پاک سرکار عید کے دن رو رہے تھے. لوگ جب ملنے گئے تو کہا آپ رو رہے ہیں، خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے. کہا ہماری عید اس دن ہوگی جس دن میں ایمان سلامت لے کر قبر میں چلا جاؤں گا. ابھی تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، جبکہ غوث پاک کو وہ ہیں لاکھوں کروڑ تو صرف ان کے وسیلے سے بخشے جائیں گے. پیارے ہم جیسے نالائق لوگ تو میرے غوث پاک کی شفاعت کی امید لگا کر بیٹھے ہیں، اور حق ہے، رب نے وعدہ کیا ہے یار. غوث پاک تو وہ ہیں، لیکن اللہ کی خشیت کا اور ایمان پر خاتمے کا حال یہ دیکھیں. موت کی دعا کریں،
یعنی ایمان پر موت کی ضرور دعا کرے، اور وہ اعمال جو برے خاتمے کے اسباب بنتے ہیں، جس سے خاتمہ خراب ہوتا ہے، ان سے بچیں، ان سے دور رہیں، جیسے نماز قضا کرنا برے خاتمے کا سبب ہے پیارے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا برے خاتمے کا سبب ہے، اور ساری جو برائیاں ہیں، بے حیائیاں ہیں، یہ بھی برے خاتمے کا سبب ہوتی ہیں، ان سے ایمان چلا جاتا ہے۔ نیک عمل پر رہے قائم۔ بد مذہبوں کی صحبت تو ایمان کے لیے یہ زہر قاتل ہے، یاد رکھنا، زہر قاتل ہے۔ جو بد مذہب ہیں، بے دین ہیں، رافضی ہیں، خارجی ہیں نا، ان کی صحبت تو زہر قاتل ہے، زہر قاتل۔ اور میں نے درس میں بتایا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اس بیان میں بتایا تھا آپ کو کتنا خطرناک ہے۔ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ تو بتایا کہ اگر وہ سانپ زمین میں پھونک مار دے تو زمین کی تپش، اس کی مطلب ہیبت اور اس کی تپش اور گرمی کی وجہ سے زمین کی مٹی پک جائے اور زمین کبھی سبزہ نہ اگائے۔ رواہ الدارمی و روت ترمذی نحوہ، اسی کی مثل امام دارمی نے بھی اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے، اور جامع ترمذی میں بھی حدیث آئی ہے۔ وقالا سبعون بدلا تسعۃ و تسعون، امام ترمذی کہتے ہیں اس حدیث میں جو لفظ آئے ہیں 99 کی جگہ 70 کا لفظ آیا ہے، یعنی الفاظ خود بدلے ہیں، معنی مفہوم اس کا وہی ہے۔ ایک دو حدیث پاک اور سن لیتے ہیں۔ اب یہ تیسری فصل شروع ہوتی ہے عذاب قبر کے بیان کی۔ یہ حدیث پاک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالا، وہ کہتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی سعد بن معاذ حین توفی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ نکلے سعد بن معاذ کی طرف جس وقت کی ان کی وفات ہوئی، یعنی حضرت سعد بن معاذ یہ انصار قبیلے میں ایک قبیلہ تھا، اوس کا قبیلہ تھا، اس کے سردار تھے، بہت بڑے صحابی تھے، بہت بڑے صحابی تھے حضرت سعد بن معاذ، یعنی عظیم درجہ کے جلیل القدر صحابی تھے، اور بہت پہلے ایمان لے آئے تھے یہ، اور سردار تھے، میرے آقا علیہ السلام بڑی محبت فرماتے تھے ان سے۔ تو جب ان کا انتقال ہوا تو حضور علیہ السلام صحابہ کے ساتھ ان کے جنازے میں گئے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ فلما صلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وودع فی قبرہ وسوی علیہ، فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھ لی اور ان کو ان کی قبر میں دفن کر دیا گیا اور مٹی برابر کر دی گئی، تو سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسبحنا طویلا، پھر حضور اسلام نے ان کی قبر پر کھڑے ہو کر کے تسبیح پڑھی، تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ پڑھا۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ سبحنا طویلا، پھر ہم لوگوں نے بھی حضور کے ساتھ بہت دیر تک تسبیح پڑھی۔ ثم کبرا فکبرنا، کہتے ہیں کہ پھر حضور نے تکبیر پڑھی، اللہ اکبر، یہ تکبیر ہے۔ فکبرنا، ہم نے بھی حضور کی اتباع میں حضور کے ساتھ تکبیر پڑھی، اللہ اکبر کہا۔ فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما سبحتا ثم کبرتا، پھر حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ نے سعد بن معاذ کی قبر پر کھڑے ہو کر کے تسبیح بھی پڑھی اور تکبیر بھی پڑھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی صحابہ جاننا چاہتے تھے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل کرتے تو صحابہ پوچھ لیتے تھے تاکہ آنے والی امت کو بتانے میں آسانی ہو۔ تو پوچھا کہ حضور آپ نے تسبیح پڑھی پھر تکبیر پڑھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ قالا، تو سرکار نے فرمایا کہ لقد تضایق علی ھذا العبد الصالح قبرہ حتی فرجہ اللہ عنہ، فرمایا کہ اس نیک بندے پر، فرمایا علی عبد الصالح، وہ گناہ گار نہیں تھے، نافرمان نہیں تھے، صحابی رسول تھے، اور حضور فرما بھی رہے کہ اس نیک بندے پر قبر جو ہے تنگ ہو گئی تھی، پھر جب میں نے کیا کہتے تسبیح و تکبیر پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کشادہ فرما دیا، سبحان اللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تو صحابی رسول تھے، قبر تو دباتی ہے، تو آپ نے کو بتایا پہلے بھی قبر تو دباتی ہے، تو وہ صحابی رسول تھے تو کس وجہ سے قبر ان کو دبا رہی تھی؟ تو دیکھو حدیثوں میں جیسا کہ مفہوم ہے کہ قبر ہر بندے کو دباتی ہے، لیکن انداز مختلف ہوتا ہے، انداز مختلف ہوتا۔ دشمن آپ کو اگر لے کر کے دبائے گا تو تکلیف دینے والا ہوتا ہے،
ماں اگر بچے کو گود میں لے کر کے دباتی ہے تو محبت کا انداز ہوتا ہے، تو قبر و کافر کو جو دباتی ہے تو پسلیاں توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیتی ہے، لیکن بندے مومن کو ایسے ہی قبر دباتی ہے جیسے کہ ماں اپنے بچے کو محبت میں اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ تو حضرت، لیکن پھر بھی بچہ روتا تو ہے، اگر ایک محبت کے ساتھ ماں دباتی بھی ہے بچے کو، بچہ روتا ہے، کچھ نہ کچھ تکلیف تو ہوتی ہے۔ حضرت سعد بن معاذ کو قبر نے محبت والا دبانا دبایا تھا، گویا کہ ان کو ماں کی طرح گود میں لے کر کے دبائی تھی۔ تو میرے حضور نے تکبیر پڑھی، تسبیح پڑھی، اس لیے تاکہ یہ جو دبا رہی ہے تھوڑا بہت میرے سعد کو اذیت ہو رہی ہے اس سے بھی چھٹکارا مل جائے۔ تو فرمایا کہ میں نے تکبیر اور تسبیح پڑھی، اللہ نے اس کو بھی کشادگی عطا فرما دی۔ اب دیکھیں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضور السلام کی ذات اقدس تو خود ایسی ذات ہے، میرے سرکار جدھر گزر جائے عذاب ہو رہا ہے تو عذاب بھی دور ہو جائے، تو سرکار تو وہاں کھڑے تھے تو عذاب کیسے ہو سکتا تھا؟ تو عذاب پہلی بات تو پہلے بھی نہیں تھا، یاد رکھنا۔ یہ جو دبانا تھا حضرت سعد بن حضرت سعد بن معاذ کو جو دبایا تھا قبر نے، یہ بطور عذاب کی نہیں، اور یقیناً میرے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس میں بلکہ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ ایک عالم دین اگر کسی قبرستان سے گزر جاتا ہے نا، اس کے قدم کی برکت سے اللہ تعالیٰ 40 دن تک مردوں سے عذاب دور کر دیتا۔ پیارے، یہ فضیلت ہے، یہ تو امام الانبیاء ہیں ہمارے آقا علیہ السلام، شفیع المذنبین ہیں۔ بلکہ کہا گیا کہ اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے قریب میں دفن کیا کرو، جو نیک لوگ ہوں نا ان کے قریب میں، کہ اللہ ان کی قرب کی برکت سے مردوں سے عذاب کو دور فرما دیتا۔ یہ تو امام الانبیاء اللہ کے محبوب علیہ السلام ہیں، تو یہ جہاں رہیں عذاب کیسے آئے گا؟ تو در حقیقت بات یہ تھی کہ یہ سب امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ چلو حضور السلام تشریف لے جائیں، عذاب تو نہیں ہوگا، کیا ہم لوگ بھی کہیں اگر ہمارے قدم گندے پڑتے ہیں تو بھی عذاب دور ہو جائے گا؟ ایسا تو نہیں۔ سرکار یہ بتانا چاہتے تھے کہ بندے مومن کی قبر پر دفن کرنے کے بعد کچھ دیر ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل کرنا چاہیے، تاکہ اگر اس مردے کو کوئی اذیت ہو تو تمہارے ذکر، تسبیح و تحلیل اور تکبیر کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ دور فرما دے۔ یہ حضور السلام کو سبق دینا تھا، امت کی تعلیم کے لیے تھا، اس لیے میرے حضور السلام نے کیا۔ اور آگے والی جو حدیث پاک ہے وہ بھی حضرت سعد بن معاذ کے بارے میں یاد رکھنا، میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ حضرت سعد بن معاذ کتنے خوش نصیب تھے اور اللہ کی بارگاہ میں کتنے مقبول تھے، وہ بھی آپ سن لیں۔ یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ھذا الذی تحرک لہ العرش، حضور نے سعد بن معاذ کے بارے میں فرمایا کہ سعد بن معاذ وہ ہے کہ وہ ہیں جن کے لیے عرش الہی ہل گیا، یعنی عرش اعظم جن کی انتقال پر جھوم اٹھا تھا۔ یہ حضور فرماتا تحرک لہ العرش، اللہ کا عرش بھی جھوم اٹھا، وفتحت لہ ابواب السماء، اور ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، وشہدہ 70,000 من الملائکہ، اور 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں تشریف لے آئے تھے۔ ان کا مقام تو یہ ہے۔ یہ سعد بن معاذ کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ یہ وہ ہیں اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا تھا کہ سعد آ رہا ہے، اس کے اعمال آ رہے ہیں، اور 70,000 فرشتے آئے تھے، آسمان کے دروازے کھل گئے تھے ان کے استقبال کے لیے۔ ان کی شخصیت تو یہ ہے، ان پر عذاب کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جو قبر نے دبایا تھا خوشی کا، تو حضور نے تسبیح پڑھی امت کو تعلیم دینے کے لیے، فرمایا کہ لقد ذم ذمۃ ثم فرج عنہ، حضور نے فرمایا کہ ایک دفعہ ان کو قبر نے اپنے سینے سے لگایا، چمٹایا، ان کو دبایا، پھر اس کے بعد کشادہ کر دیا، کھول دیا۔ تو امت کا یہ تعلیم دینا مقصد تھا کہ مسجد کو دفن کرنے کے بعد قبر پر ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ اسی لیے دیکھو اہل سنت میں ایک رائج ہے نا، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان دیتے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر تو ہے، اور گویا کہ حضور نے بھی کبرا، تکبیر کہی تھی، اور اللہ اکبر جو اذان دیتے یہ بھی تکبیر ہی تو ہے، تکبیر ہی تو ہے۔ تو اور اللہ کا نام ہوتا ہے، کلمہ شہادت آتا ہے، کلمہ شہادت ایک تلقین ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ابھی چونکہ پیچھے میں نے کل اس سے پہلے والے درس میں بتایا تھا، یہ تلقین ہے جو اذان ہے، کہ مردے کو یاد دلائیں کہ بتا تیرا دین کیا تھا، اسلام تھا، تیرا رب کون تھا، خود اللہ تھا، تیرے نبی کون تھے، محمد رسول اللہ تھے۔ تو کلمہ جو اذان ہوتی ہے نا،
تو اذان میں یہ سارے جوابات جو ابھی مردے سے ہونا ہے سوال ہونا، یہ سب کو سکھا دیا جاتا ہے، اس لیے اذان کہنا قبر پر بہتر ہے۔ یہ ذکر بھی ہے اور مردے کو جو ہے نا جوابات سکھائے بھی جاتے ہیں اذان کی برکت سے، تلقین بھی ہے، تو یہ بہرحال کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمیں حدیث پاک سے واضح ہوا۔ اللہ تعالیٰ بس ہماری قبر کو بھی روشن فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین بجاہ نبی